تحریکوں کا زمانہ ہے. پہلی تحریک رومانوی تحریک تھی، اور پھر ترقی پسند تحریک، اور پھر حلقہ ارباب ذوق کی تحریک، اور پھر جدیدیت کی تحریک. تو یہ ادب ہے. اب اس کے لیے آپ کے لیے یہ بہت اچھی کتاب ہے، کیونکہ ڈاکٹر انور سدید صاحب کی یہ کتاب ہے، اور مجلس اور یہ انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع ہوئی. پاکستان کراچی میں ہے، لیکن یہاں لاہور میں بھی اور پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں ان کی یہ کتابیں اویلیبل ہوتی ہیں. تو اس کو بھی آپ نے ویسے پڑھنا ہے، یعنی اس کو تھورولی پڑھنا بھی ہے، اور ساتھ اس کو پڑھتے ہوئے جہاں جہاں آپ کو لگے کہ یہ آبجیکٹیو ہیں اس کو آپ نے اپنے رجسٹر پر لکھتے جانا ہے. تو اس کو نکالتے اور لکھتے ہوئے ہی وہ آپ کی تیاری ہو جانی ہے. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک پورا رجسٹر تیار ہو جائے گا آبجیکٹیوز کا، جو اردو بازار میں بکنے والی گائیڈوں سے زیادہ مستند اور بہترین ہوگا. اب آپ جب یہ کام کر لیں گے، آپ اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی یعنی تیاری ویسے بھی کر سکتے ہیں جیسے اکیڈمیاں کراتی ہیں کہ بار بار اس کو کریں، کیونکہ جو چیز آپ بار بار کرتے ہیں وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے. تو اردو ادب کے حوالے سے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ ہے، اس میں سب سے زیادہ آپ کو تاریخ مدد کرتی ہے، اس لیے کہ عموماً اس میں سے سوالات آتے ہیں. اس میں کتابوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے، اہم تاریخی سنین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. بعض کردار ہیں جیسے کھوجی ہے یا آزاد ہے، فسانہ ہے آزاد کا کردار، ان کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے آپ پڑھ کے آئے ہیں، وہ نصابات وہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، اس کو آپ ریوائز بھی ان کو کر سکتے ہیں. لیکن جو مین تیاری ہے، اگر آپ ان دو کتابوں کو آبجیکٹیو میں بدل کر اپنے یعنی یادداشت کا اور اپنے وجود کا حصہ بنا لیں، تو نہ صرف یہ کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا یہ ٹیسٹ آپ آسانی سے کلیئر کر لیں گے، پاس کر لیں گے، بلکہ آگے جب آپ پڑھائیں گے تب بھی یہ آپ کے کام آئے گا. اور زندگی میں اور بھی جتنے آپ انٹرویوز دیں گے، یہ ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا. وہ رجسٹر آپ کے لیے ایک ایسٹ بن جائے گا، ایک خزانہ بن جائے گا. تو وہ رجسٹر خود تیار کریں. جتنا ٹائم باقی ہے اس میں یہ کام بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ڈٹرمینیشن جن کے اندر ہو، جن کے اندر یہ پیشن ہو کہ ہم نے لازماً اس دفعہ سلیکٹ ہونا ہے. اور اس کے لیے ہمیں جتنی محنت کرنی پڑے اور جتنا کام کرنا پڑے ہم کریں گے. یہ جتنا کام میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ 1 مہینے سے لے کے 1.25 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہے. یہ کام ہم نے اپنے طالب علموں سے کرایا ہے، اور یہ ٹائم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ٹائم ہے جو یعنی وہ تمام طالب علموں نے اسی وقت میں یہ کام اپنا مکمل کر لیا جو زیادہ انٹرسٹڈ تھے یا محنت پر یقین رکھتے تھے. ظاہر ہے آپ کو، ہم جس طبقہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم محنت کے ذریعے ہی کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں. ایک چیز سے آپ نے بچنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹینس نہیں ہونا، ڈپریس نہیں ہونا. کیونکہ کسی بھی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا ٹینس ہو جانا ہے اور ڈپریس ہو جانا. اپنے وجود پر یقین رکھیں. آپ جس عمر میں ہیں، اس عمر میں لوگوں نے کائنات بدل دی. آپ بھی کائنات بدلنے والی طاقت اپنے اندر لیے پھرتے ہیں، صرف آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، ڈسکور نہیں کرتے. چلیں PPSC کے ٹیسٹ سے آغاز کریں، اپنی ٹینشن، اپنی ڈپریشن اٹھا کے پھینک دیں. اور اس کو پھینکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے وجود کو خداوند کریم کے حوالے کر دیں، اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور اس نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی. اگر وہ پسند نہیں کر رہا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو یہ دے بھی نہیں سکتی. صرف یہ یقین اپنے اندر پیدا کریں کہ جو کچھ آپ کے پاس آتا ہے خداوند کریم کی طرف سے آتا ہے. اپنی پوری محنت کریں، اپنا پورا کام کریں، اور نتائج اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. بہت ریلیکس ہو کے ٹیسٹ دیں، بہت ریلیکس ہو کے آپ اپنا انٹرویو کی تیاری کریں اور انٹرویو دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. مجھے یقین ہے کہ یہ طریقے آپ اختیار کریں گے
تو کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومے گی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو ضرور خیال رکھنی چاہیے کہ زیادہ تر یہ چونکہ کالجوں کے اساتذہ کے لیے ہوتا ہے اور لازمی سبجیکٹ ہے یہ انٹرمیڈیٹ کے طالب علموں کا اردو، تو سب کو ہی پڑھنی پڑتی ہے، سائنس والوں کو بھی، آرٹس والوں کو بھی۔ تو آپ کو لازماً جو نصاب انٹرمیڈیٹ کا ہے اس سے گزرنا چاہیے، یعنی اس میں شامل جو شاعر اور ادیب اور نثر نگار ہیں ان کے بارے میں بھی پوری معلومات آپ کی ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر انٹرمیڈیٹ میں شامل گرامر، محاورات وغیرہ، تشبیہ، استعارہ، بیان، بدیع جو انٹرمیڈیٹ کے نصاب میں شامل ہے، یہ سب اس کی تیاری بھی آپ کو کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ظاہر ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہیں جو یعنی امدادی کتابیں بھی ہیں، یا ٹیکسٹ بک جو ہے وہ بھی وہاں سے آپ نے، اور اس کی تیاری بھی لازماً ساتھ کریں، کیونکہ جو بھی یعنی استاد ٹیسٹ تیار کریں گے، کیونکہ اب ایک نہیں کرتے، اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 3 لوگوں سے ٹیسٹ تیار کرتے ہیں اور ان میں سے ان کے سوالوں میں سے کچھ سوال چن کے ایک ٹیسٹ بناتے ہیں۔ تو جو بھی بنائے گا اس کے پیش نظر لازماً انٹرمیڈیٹ کا نصاب ہوگا، کیونکہ آپ کو سلیکشن کے بعد وہ نصاب جا کر پڑھانا ہے۔ تو ایک طرح سے آپ نے جب سلیکٹ ہو جانا ہے تو اس کے بعد پڑھانے کے لیے بھی آپ کی تیاری ہو جائے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ اس میں متعدد سوالات ایسے ہوں گے جو انٹرمیڈیٹ کے نصابات سے لیے گئے ہوں گے۔ تو یہ یعنی تاریخ ادب اردو، اردو ادب کی تحریکیں اور انٹرمیڈیٹ کا نصاب، اور اس کے ساتھ آخری چیز یہ ہے کہ آپ کو لازماً جو آپ نے ایم اے میں پڑھا ہے اسے ریوائز کرنا چاہیے۔ وہ نوٹس، وہ کتابیں آپ کے پاس ہوں گی، ان کو اس لیے بھی ریوائز کریں کہ آپ کا وی این کلیئر ہوگا۔ آپ کو کوئی آبجیکٹو یاد نہیں رہ سکتا جب تک آپ کا وی این کلیئر نہ ہو۔ وی این کلیئر ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا، اچھا رجب علی بیگ سرور، فسانہ حجاب، بہت آسان۔ پھر فسانہ حجاب کے جو 2 بنیادی مین کردار ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح باغ و بہار کے جو میجر کردار ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ باغ و بہار کے سن میں چھپی یہ یاد ہونا چاہیے۔ باغ و بہار کے مصنف کا اور کام کیا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ تیاری ہے، اور جتنے بھی سوال ہوں گے وہ اسی طرح کے سوال ہوں گے، یعنی یا اہم سنین آپ سے پوچھے جائیں گے، زیادہ تر آپ سے کتابوں کے بارے میں پوچھا جائے گا آبجیکٹیولی جو پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے مثال کے طور پہ آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ نون میم راشد کی نظم حسن قز اگر ان کے کس مجموعے میں شامل ہے۔ آپ سے وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ صبا ویراں کی نظم ان کے کس مجموعے میں شامل ہے۔ وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کسی نظم کا کردار کا نام پوچھ سکتے ہیں، کسی افسانے کے کردار کا نام پوچھ سکتے ہیں، کسی ناول کے کردار کا نام پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض کوٹیشنز بہت مشہور ہوتی ہیں، جیسے ظہیر فتح پوری کی ایک بہت مشہور کوٹیشن ہے کہ ہم مشتاق احمد یوسفی کے عہد مزاح میں رہ رہے ہیں، زندہ ہیں، تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ کس نے کہا۔ یہ کوٹیشن لکھنے کے بعد وہ پوچھ سکتا ہے کہ کس نے کہا۔ اور اس طرح کی بعض بہت معروف کوٹیشنز ہوتی ہیں۔ آپ سے کوئی سوال ایسا نہیں پوچھا جا سکتا، نہ پوچھا جائے گا، نہ پوچھا جاتا رہا ہے جو کہیں بہت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ سارا مین لٹریچر جو آپ نے ماسٹرز میں پڑھا ہے اسی کے اندر سے ہی سوالات ہوتے ہیں، اور ان سوالات کی تیاری کے لیے جو میٹیریل آپ کو، اور یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، 2 کتابیں 5 جلدوں پر مشتمل، یہ کوئی اتنا کام نہیں ہے جس کے نتیجے میں آپ کو عمر بھر کے معاشی مسائل سے نجات مل جائے۔ اس کے لیے 2 مہینے لگ کے آپ کوشش کریں، یہ اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے اس کے نتیجے میں۔ تو میرا خیال ہے آج کے اس گفتگو کے نتیجے میں آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آج سے لے کے پی پی ایس سی کے ٹیسٹ کے دن تک آپ کو کوئی کام نہیں ہے۔ آپ نے ان کتابوں کو آگے رکھنا ہے، ان کتابوں کو آبجیکٹیو میں تبدیل کرنا ہے، خود سے ایک رجسٹر تیار کرنا ہے، اسے یاد رکھنا ہے، اسے ریوائز بھی کرنا ہے، پھر آپ جب، اور ان تاریخوں کو پڑھ بھی لینا ہے،
پھر آپ جب پی پی ایس سی میں کے ٹیسٹ کے لیے اور ایگزام انٹرویو کے لیے جائیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔